اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 12ویں پارے میں سورہ یوسف علیہ السلام اس کا آغاز ہے اور قرآن کریم میں اللہ تعالی نے جو قصے صرف ایک بار ہی ارشاد فرمائے ہیں ان میں سب سے طویل قصہ یہ ہے۔ حضرت ذوالقرنین کا قصہ بھی قرآن نے بیان کیا ہے، اصحاب کہف کا قصہ بھی اللہ تعالی نے سورہ کہف میں بیان کیا ہے، مگر تقریباً پوری کی پوری سورت کسی نبی علیہ السلام کے مختلف واقعات زندگی کے نزول کے لیے آئی ہو یا بیان کے لیے آئی ہو، سو وہ سورت اس سورت کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور اسی طرح اس سورہ مبارکہ کو اللہ تعالی نے جیسے بیان کیا ہے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ احسن القصص، یہ بہتر بیان ہے جو اللہ نے اس صورت میں کیا ہے۔ اور امر واقعہ یہ ہے کہ حقیقت میں اس صورت میں اللہ نے بہت کچھ انسانوں کو سکھایا ہے اور بتایا ہے کہ انسان زندگی میں کن کن مراحل سے گزرتا ہے اور معاشرے میں اسے حق اور سچائی پر قائم رہنے کے لیے کیا کیا تکالیف اور مصائب پیش آتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالی نے اس سورت کو اس لیے بھی نازل فرمایا کہ مفسرین نے 2 سوال اس پہ لکھے ہیں۔ ایک تو یہ لکھا ہے کہ قریش مکہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی مختلف باتیں سنتے تھے تو وہ اس پر یقین نہیں کرتے تھے، اور انہیں جستجو ہوئی کہ کہیں سے یہ پتہ چلایا جائے کہ یہ جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں یہ سچ ہے یا جھوٹ پر مبنی ہے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے مدینہ منورہ کا سفر کیا اور یہودیوں سے ملے اور ان سے کہا کہ تم ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے دریافت کریں تو وہ اسے خود سے نہ بتا سکیں اور یہ اندازہ ہو کہ واقعی وہ اللہ کی جانب سے آئے ہیں۔ تو یہودیوں نے انہیں ایک سوال دیا اور کہا کہ جا کے ان سے یہ پوچھنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی ان کے پوتے کا اصل مسکن تو شام تھا، اور پھر یہ لوگ مصر کیسے چلے گئے؟ تو اللہ تعالی نے اس ساری سورہ مبارکہ کو اس سلسلے میں نازل کیا تاکہ ان کے اس سوال کا جواب ہو جائے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی کہ اللہ کے رسول کوئی ایسا قصہ، کوئی ایسی چیز اللہ کی جانب سے ہم پر نازل ہو جس میں یہ عبرتیں اور یہ ساری چیزیں موجود ہوں اور ہم اس قصے کو پڑھیں۔ اور اللہ تعالی نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ نازل فرمایا، اور ایک اور چیز بھی اس سورہ یوسف علیہ السلام میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس سورت کو دیکھتے جائیں
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے حالات اور واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر منطبق کرتے چلے جائیں، تو یہ ایک قدرتی سی بات ہے کہ آدمی کبھی کبھی جب کسی کی بات سنتا ہے تو اپنی زندگی کو اس آئینے میں دیکھنے لگتا ہے۔ کوئی آدمی کہتا ہے کہ میرے والد اتنے بڑے تھے، ایسے شفیق، ایسے مہربان تھے، تو سننے والے کے ذہن میں آتا ہے کہ جو اپنے والد کا قصہ بیان کر رہا ہے میرے والد بھی ایسے تھے، اور یہ جو کچھ اپنی والدہ کی تعریف کر رہا ہے میری والدہ بھی ایسی تھی، اپنے دوستوں کے متعلق جو کچھ یہ بیان کرتا ہے میرے دوست بھی کسی وقت میں ایسے تھے، تو یہ چیزیں ایک فطری اور طبعی چیز ہیں۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ مبارکہ کو سنا کر یہ بتایا گیا کہ جو آج حالات آپ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں پیش آ رہے ہیں اور لوگ جس طرح آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اسی طرح اللہ کے ایک اور اچھے بندے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ حالات پیش آئے تھے، اور آپ کا کنبہ اور قبیلہ اس میں تو کچھ مددگار آپ کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے وہاں پر اس ہمارے بندے کی جان لینے کی بھی کوشش کر لی، اور اپنی طرف سے انہوں نے قصہ تمام کر دیا، اور ایک بچے کو اٹھا کر وہ پھینک آئے، اور دیکھیے اللہ نے اس کی کیسے حفاظت کی۔ سو جس پروردگار نے ان حالات میں اس کی مدد کی، یقیناً وہ اللہ آج بھی آپ کی مدد کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے اور ایسے کرے گا۔ اس لیے اس سورہ یوسف کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالی نے اس سورہ مبارکہ کا آغاز جو فرمایا ہے اس کو حروف مقطعات سے شروع کیا ہے، اور اس ساری صورت میں دو چیزیں بار بار آپ کے سامنے آئیں گی۔ ایک تو یہ بات سامنے آئے گی کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، اور بن دیکھی بن تجربے کی جو چیزیں ہیں، چھپی ہوئی جو چیزیں ہیں، وہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اگر وہ علم کسی کے پاس ہوتا تو سب سے بڑا مقام اور مرتبہ انبیاء علیہ السلام کا ہوا کرتا ہے، ان کے پاس یہ ہو جاتا۔ اور دوسری چیز یہ سامنے آئے گی کہ جس چیز کا نام تقدیر ہے، قضاء اور قدر، یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے سامنے ہر آدمی بے بس ہے اور کسی کی پیش نہیں آتی، تو اللہ ہی ہے جو اپنے کاموں پر مکمل طور پر غالب ہے۔ اور یہ دونوں دعوے جو اس صورت کے ہیں بار بار پیش آتے رہیں گے، اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ اس موقع پہ عرض بھی کرتے رہیں گے کہ یہ دیکھیے اس چیز سے کیا ثابت ہوتا ہے۔ تو پچھلی صورت جو تھی سورہ ہود تھی، اور وہ بھی حضرت ہود علیہ السلام کے علاوہ 6 قصے اور اللہ تعالی نے اس میں بیان کیے تھے۔ یہاں پر اللہ نے پہلی آیت میں ایک لفظ کو اور ارشاد فرمایا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ الف لام را، یہ تو وہ ہو گئی وہ چیزیں یعنی جو حروف مقطعات میں سے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ تلک آیات الکتاب المبین، تلک اس میں اشارہ ہے، اور تلک ذالک یہ سارا ھذا ھذہ عربی میں اشارے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ تو تلک سے اشارہ کدھر ہے؟ تلک کا لفظی ترجمہ تو یہ ہو گیا کہ یہ یا وہ، اور اس کا اشارہ ہو گیا وہ یا یہ سے کہ یہ سورہ مبارکہ، یہ چیز، یہ جو اب ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں آپ کو، جو ہم نازل کر رہے ہیں، آیات الکتاب، یہ اللہ کی کتاب کا حصہ ہیں، قرآن پاک کی آیات ہیں۔ اور ان آیات کے لیے اور اس کتاب کے لیے اللہ تعالی نے ایک اور لفظ یہاں پر بڑھا دیا اور فرمایا کہ المبین، یہ بڑی واضح ہیں، کھلی ہوئی ہیں۔ جب سورہ ہود کو شروع کیا تھا تو وہاں یہ فرمایا تھا کہ کتاب فصلت آیاتہ، یہ صورت ایسی ہے جس کی آیات فصلت الگ الگ کی گئی ہیں، اور چونکہ وہاں پر 7 قصے تھے، ایک قصہ شروع ہوا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، حتیٰ کہ 7 قصے ہوئے، تو وہ اللہ تعالی نے الگ الگ کیے تھے، اس لیے وہاں پر لفظ فصلت لائے ہیں اور یہاں پر لفظ مبین لائے ہیں۔ تو فصلت کا مطلب تو ہوا الگ الگ، اور مبین کا مطلب ہو گیا واضح۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے آیتیں نازل کی ہیں ایک ایسی کتاب کی جو کتاب بہت واضح ہے۔
قرآن کے لیے الکتاب کا لفظ یہاں پر استعمال فرمایا ہے، اور یہ تمہید جہاں سے اس صورت اور اس قصے کی بنائی جا رہی ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا نے اس کتاب میں کوئی اجمال اور کوئی ایسی چیز نہیں رکھی ہے جو لوگوں کے سمجھنے کے لیے بہت دشوار ہو، بلکہ اللہ نے اس کو صاف صاف نازل فرمایا ہے۔ کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی غلط بیانی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خدا نے چھپانے کی کوشش کی ہو، بلکہ اس نے واضح طور پر اس قرآن کو نازل کیا، اور اس قرآن کا حصہ یہ ایک سورت بھی ہے، اور اس کو ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو انا انزلناہ، بلا شک و شبہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن کو عربین کا اس کے لیے ایک لفظ لا کر اس قرآن کی تشریح کر دی، یعنی قرآن کے نازل کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن ایسا ہے جو عربی میں ہے، اور عربی کا مطلب اصل میں فصیح اور بلیغ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسا کلام جس میں فصاحت ہو، ایسا کلام جو واضح ہو بالکل۔ تو اس لیے عرب کا ترجمہ بھی یہی کرتے ہیں، جب کسی چیز میں عروج آ جائے، کوئی چیز بھر جائے، کوئی چیز کامل ہو جائے، تو اسے عرب سے کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثلا ایک زخم ہے اور اس کے اوپر چھلکا ہے، تو کہتے ہیں کہ زخم اندر سے بھر گیا ہے، اس کے لیے بھی عرب کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو عربین کا جو لفظ لائے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بالکل واضح ہے، پورا ہے، صاف ہے، اللہ نے اس فصیح اور زبان میں اسے نازل کیا ہے، اور اس لیے نازل کیا ہے کہ لعلکم تعقلون، تاکہ لوگو تم ہمارے اس پیغام کو سمجھو، سوچو، عقل سے کام لو، بوجھو کہ اللہ نے آخر اس کتاب کو نازل کیوں کیا۔ تو فرما دیا کہ اس لیے نازل کیا اس قرآن کو عربی میں، اور پھر لعلکم میں لام جو ہے اس کو زائد تاکید کے لیے کر دیا، یعنی ہم مزید تمہیں یہ بات کہتے ہیں کہ یہ قرآن کوئی ایسی الجھی ہوئی اور مغلق اور بند کتاب نہیں ہے جسے انسان سمجھ نہ سکیں، جس تک انسان پہنچ نہ سکیں، بلکہ یہ نازل ہی اس لیے کی گئی ہے کہ بہت واضح طور پر انسانوں کو ان کی زندگی کے کام سکھاتی ہے، انسانیت کو اصول فراہم کرتی ہے، لوگوں کو بتاتی ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ نحن نقص، اور ہم آپ سے قصہ بیان کرتے ہیں، ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں۔ نحن کا لفظ جو ہے یہ ہم اس کا ترجمہ بنے گا، اور اصل میں تو یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب جمع بول کر واحد مراد دیا جائے تو اسے کہتے ہیں جمع تعظیمی، یعنی تعظیم کے لیے، احترام کے لیے واحد بول کر جمع مراد لیتے ہیں۔ اور یہ اگر دیکھنا ہو اس کا کثرت سے استعمال تو بہار شریف والوں کو دیکھا کیجئے، یہ سارے اپنے آپ کو ہم سے تعبیر کرتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا، ہم گئے تھے، تو مراد ایک ہی ہوتا ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو جو ہم کہتے ہیں تو جمع تعظیمی ہے کہ مراد تو ایک ہی ہے لیکن الفاظ اس کے لیے ایسے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اپنے لیے دونوں طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں، کہیں بالکل واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ انی انا ربک، میں تمہارا پروردگار ہوں، یعنی اکیلا، اور یہاں پر دیکھ لیں تو نحن نقص، ہم بیان کرتے ہیں، یہ شاہانہ کلام ہے، جیسے بادشاہ کوئی فرمان نازل کرتا ہے، کوئی حکم جاری کرتا ہے تو اس میں کہتا ہے کہ ہمارا خیال یہ ہے، ہمارا ارادہ یہ ہے، تو ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے اللہ کی طاقت کا، اس کی سطوت اور جبروت کا، اس کی قوت کا، اور اس کے استعلاء اور لوگوں پہ اس کا قابو اور اقتدار کا، کہ ارشاد فرمایا نحن نقص، ہم بیان کرتے ہیں، ہم تمہیں بتاتے ہیں کیا چیز، یعنی یہ جو بیان ہم کر رہے ہیں، یہ واقعات جو بیان اب کیے جا رہے ہیں، یہ ہمارا ہی حصہ ہے، ہم ہی انہیں جانتے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ان واقعات کی سچی خبر آپ تک پہنچائے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے اللہ کی جانب سے نازل ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل بھی ہے، کہ مطلب آپ کو کیا پتا کہ یوسف علیہ السلام کہاں تھے؟ یہ لوگ شام میں بستے تھے، اپنی علاقوں کو چھوڑ کر مصر میں کیوں چلے گئے؟ مصر میں ان کی آبادیاں کیوں ہو گئیں؟ یہ سارا قصہ اور کہانی معاملہ کیا ہوا کہ یا تو یہودیوں کے پاس تھا، اور یہودیوں کے پاس بھی اپنی اصل صورت میں محفوظ نہیں تھا، تورات میں یہ قصہ ہے
لیکن قرآن بار بار تورات کی تصحیح کرتا ہے. قرآن کہتا ہے، ایک ایک لفظ لا کر بتاتا ہے کہ قرآن بتاتا ہے کہ یہ جو تورات میں آیا ہے یہ بات غلط ہے، جو بات ہم کہہ رہے ہیں یہاں پر وہ صحیح ہے. تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دونوں صیغے جمع فرما دیے. پہلے تو کہا نحنو، ہم، نقصو، اور ہم بیان کرتے ہیں، ہم ہی بیان کرتے ہیں، یہ ہمارا ہی حصہ ہے. ہم ہی اتنی بڑی باتیں آپ کو بتا سکتے ہیں، ہم ہی اتنی تفصیلات جانتے ہیں. کوئی دنیا میں اس کا شاہد، کوئی گواہ نہیں ہے، کسی کو پتا نہیں کہ اس وقت کیا ہوا ہے. نحن نقص علیک، ہم آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، ہم آپ کے لیے نازل کر دیتے ہیں. ہم آپ کے پاس یہ والا نامہ، یہ عظیم الشان پیغام، یہ بہت عبرتوں سے بھرپور ایک قصہ بھیج رہے ہیں. اور آگے فرما دیا کہ احسن القصص، بہت بہتر قصہ ہے، بہت بہتر باتیں ہیں جو اس میں بیان کی گئی ہیں. احسن القصص یا تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر عقیدے کی تعلیم دینی تھی کہ قرآن کو جب تم پڑھو گے تو تمہیں سارے قصوں میں سب سے اچھا قصہ یہ معلوم ہوگا جس سے پوری طرح ہماری توحید کا اظہار ہوتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے علاوہ غیب کا جاننے والا کوئی نہیں. ہماری تقدیر جو نافذ ہونا ہوتی ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس تقدیر میں دم نہیں مار سکتے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس تقدیر کو بدلنا تو درکنار، وہ جو چیز سامنے آ جاتی ہے اس پہ سر تسلیم خم کر دینے کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا. اس لیے احسن القصص قرآن نے جو کہا ہے، مفسرین نے بہت اس کے مختلف ترجمے کیے ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ سب سے اچھا قصہ اسے اس لیے کہا کہ اس میں عقیدہ ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ انسانی فطرت کے جو تقاضے ہیں اللہ نے اس میں بیان کیے اور بتایا کہ انسان کیا رنگ اور روپ ہوتے ہیں. اپنے سگے بھائی کبھی کبھی حسد کی آگ میں ایسے جل اٹھتے ہیں کہ وہ پھر معاملہ ایسا ہو جاتا ہے. سوتیلے بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے، انہوں نے دیکھو کیا کیا. انبیاء علیہ السلام کے گھرانوں میں کبھی کبھی ایسے نالائق پیدا ہو جاتے ہیں جو ایسی غلط حرکتیں کرتے ہیں. اسی طرح فطرت انسان کی، بشر کی، اس میں گناہ کے لیے کیسی کشش ہوتی ہے، لیکن اللہ کے اچھے بندے اس سے کیسے محفوظ رہتے ہیں. اور مرد ہو یا عورت، اس کے جذبات اور احساسات جب کسی غلط راہ پر قصد کر لیتے ہیں اور جب کسی غلط طرف کو چل پڑتے ہیں تو پھر وہ اپنے مقاصد کے لیے کیسی کیسی گھناؤنی باتیں کرتے ہیں. اس اعتبار سے بھی یہ احسن القصص ہے کہ انسان کی فطرت پر بحث کی گئی، بتایا گیا کہ انسان کیا کیا کرتے ہیں. ایک اور چیز جو اسے احسن القصص اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے اچھا قصہ قرآن پاک میں ہم یہ بیان کر رہے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ اس لیے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود تھی کہ آپ اس قصے کو پڑھیے، اس کے مندرجات پر غور کیجیے، اس میں جو حالات اور وقائع ہم نے بیان کیے ہیں آپ ان کو سوچیے. یہ چیزیں آج آپ کے ساتھ بھی پیش آ رہی ہیں. وہاں سوتیلے بھائیوں نے یہ کیا تھا، آج آپ کے اہل مکہ جو دور قریب سے آپ کے اعزاء اقربا میں رشتہ داروں میں شامل ہیں، یہ گھرانہ جو آپ کے اپنے اعزاء پر مشتمل ہے، آج یہ حرکتیں کر رہے ہیں. کل وہاں کیا ہوا؟ وہاں بھی ماضی میں یہی ہوا تھا کہ اللہ نے غلبہ دیا سے یوسف علیہ السلام کو. اسی طرح یہ آج آپ کے معاندین اور مخالفین ایک دن آپ کے سامنے کٹہرے میں پیش ہوں گے اور پھر آپ نے بھی اسی طرح معاف فرمانا ہے جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا. مگر جو راہیں جو تکالیف اس راہ میں دیکھی ہے اور جو راہیں اللہ کی طرف جا رہی تھیں، اس میں کیا کیا الزامات ان پر لگے، کیا کیا ان کے لیے رکاوٹیں بنائی گئیں، کیا کیا تکالیف انہیں دی گئیں، اسی طرح کی چیزیں آپ کو بھی پیش آئیں گی. مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی اس بے مثال استقامت اور صبر کا مظاہرہ کرنا ہے جیسا یہ ہمارا نیک بندہ اپنے زمانے میں کرتا رہا. تو الغرض مختلف مفسرین نے احسن القصص کی مختلف وجوہ بیان کی ہیں اور ساری اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں. سب چیزیں اس سے ثابت ہوتی ہیں. آپ یہ سمجھ لیجئے جیسے کہ ایک ہیرا ہے تو اس ہیرے کو کوئی کسی نظر سے دیکھتا ہے، کوئی کسی نظر سے دیکھتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ یہ بہت قیمتی پتھر ہے، کوئی کہتا ہے اس کی خوبصورتی بہت زیادہ ہے، کوئی کہتا ہے دنیا میں اس جیسا ہیرا نہیں ہے. تو چیز تو ایک ہی ہے
لیکن لوگوں کے دیکھنے کے انداز مختلف ہیں. اسی طرح مفسرین کی اپنی اپنی آراء ہیں اور تقریباً سب نے ہی احسن القصص کی تشریح بہت عمدہ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بما اوحینا، جو کہ ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے. ہم نے جو آپ کی طرف بھیجا ہے ھذا القرآن، یہ آپ کی طرف جو وحی کیا ہے اس قرآن میں، یہ بہترین قصہ ہے جو ہم آپ کے پاس بھیج رہے ہیں، جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں، جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس قرآن میں. اس قرآن سے پہلے یہ قصہ کہاں تھا؟ اس قرآن سے پہلے یہ قصہ تورات میں تھا، لیکن تورات میں وہ تفصیلات بھی نہیں ہیں اور بہت جگہ تورات میں حسب معمول غلط چیزیں ہیں. قرآن بتاتا ہے کہ اس میں یہ غلطی ہے، اس میں یہ غلطی ہے. اس لیے فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. ھذا القرآن، وہ اس قرآن کا حصہ ہے یہ قصہ بھی. وَإِن كُنتَ، اور اس سے پہلے آپ تھے، من قبل ہی، اس سے پہلے. یعنی یہ جو اب ہم وحی نازل کر رہے ہیں اس قصے کی، یہ اس یوسف علیہ السلام کا قصہ جو اب نازل کر رہے ہیں، اس سے پہلے لمن الغافلین، آپ کو خبر نہیں تھی، آپ بے خبر تھے اس سے. تو قرآن نازل ہونے سے پہلے، یا یہ کہ اس سورت کے نازل ہونے سے پہلے، قبل ہی سے دونوں چیزیں مراد لی گئی ہیں کہ اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے یا یہ کہ اس سورہ مبارکہ کے نازل ہونے سے پہلے بات یہ تھی کہ لمن الغافلین، آپ کو خبر نہیں تھی کہ یہ قصہ کیا ہے. یہ آج سوال لے کر آئے ہیں آپ سے اور پوچھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کیسے منتقل ہو گئی تھی. واقعتاً آپ بے خبر تھے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا. اب ہم بیان کرتے ہیں آپ کو، ہم بتاتے ہیں کہ اصل قصہ کیا ہوا، اصل چیز کیا ہوئی. جس تمہید کو شروع کیا تھا تلک آیات الکتاب المبین سے، لمن الغافلین پر آ کر یہ تمہید مکمل ہو گئی. اب اس کے بعد اصل قصہ شروع فرمایا اور ارشاد ہوا کہ اذ قال یوسف لابیہ، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا. اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے اور ان کا زمانہ تقریباً 1600 سے 1800 قبل مسیح کا گردانا گیا ہے. جو مورخین نے حساب لگایا ہے اس حساب سے یہ کوئی 1500 سال پہلے، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہی، 1650 سے لے کے اور 1800 قبل مسیح تک کہتے ہیں کہ یہ 150 سال کا جو عرصہ تھا یہ ان کا تھا. اور یہ تھے کہاں، کس جگہ پہ؟ یروشلم جو موجودہ ہے اس سے 18-20 میل کے فاصلے پہ الخلیل ایک قصبہ ہے، اب تک بھی ہے. اور اس کا نقشہ دیکھ لیں تو اس میں بھی اب تک مل جائے گا. تو الخلیل میں تھا یہ سارا خاندان. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے آغاز ہوا اس خاندان کا. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے 2 جلیل القدر بیٹے اور دونوں پیغمبر ہوئے علیہ السلام. ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، وہ شاخ تو مکہ مکرمہ میں آ گئی، اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام تھے جو ان کے پاس رہے. اور یہ خاندان الخلیل میں فلسطین کے علاقے میں وہاں یہ لوگ تھے. پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے ایک بیٹا جو دیا تھا وہ یعقوب، جس کا ذکر اس سے پہلے سورہ ہود میں گزر چکا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے فرشتے آئے اور انہوں نے بشارت دی اس عورت کو، اس خاتون کو، اور اس خاتون سے کہا رضی اللہ عنہا کہ تمہارے ہاں بیٹا ہوگا، اور صرف بیٹا نہیں پوتا بھی ہوگا. اور وہ ہنس پڑی، انہیں تعجب ہوا کہ اب اس عمر میں میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا. تو وہ جس کی بشارت دی گئی تھی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی، انہیں اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے دیے. 10 بیٹے ان کی ایک اہلیہ سے تھے اور یہ 2 بیٹے دوسری اہلیہ سے تھے. اسی کو ہمارے مسلمان مفسرین عام طور پر لکھتے ہیں کہ یوسف اور بنیامین یہ 2 جو تھے یہ سگے بھائی تھے اور 10 ان کے سوتیلے بھائی تھے، اور یہ دونوں بھائی چھوٹے تھے. اور یہ بھی لکھا ہے تاریخ میں بھی، تورات میں بھی اس کے لیے اشارے ملتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، پھر انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی، اور پہلی بیوی سے ان کے 10 بڑے بیٹے تھے. اور دوسری جو شادی انہوں نے کی ہے وہ اپنی پہلی اہلیہ ہی کی چھوٹی بہن سے کر لی تھی. تو وہ یوسف علیہ السلام کی خالہ بھی لگتی تھی رشتے میں اور ماں بھی تھی. یعنی یہ کہ ایک بہن کا انتقال ہو گیا تو دوسری بہن سے یعقوب علیہ السلام کی شادی ہو گئی، اور ان سے بھی ان کے 2 بیٹے ہوئے، ایک یوسف علیہ السلام اور ایک بنیامین تھے. ان دونوں کا ذکر قرآن پاک میں یہاں بھی آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بس یہی کیا ہے، دوسرے بھائی کا ذکر بھی. اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ اذ قال یوسف، جب یوسف علیہ السلام نے کہا،
اور اس وقت یہ بہت کم سن تھے، بچے تھے، بالکل چھوٹے تھے، اور بچپنے میں خواب دیکھا۔ تورات کا بیان تو یہ ہے کہ بڑے تھے، عمر ان کی بڑھ گئی تھی، لیکن قرآن جس انداز سے بیان کرتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت چھوٹے تھے، کیونکہ آگے کا واقعات سے پتہ چل جائے گا کہ اس بچے کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام تھے جو خود نبی اور ان کے والد نبی یعنی اسحاق علیہ السلام، اور ان کے بھی یعقوب علیہ السلام، اور ان کے دادا نبی یعنی اسحاق علیہ السلام، اور پردادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ یہ سارا نبوت کا سلسلہ تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ آپ بڑی عزت والے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ آپ بھی اور آپ کے والد بھی بڑی عزت والے، کریم ابن کریم ہیں، آپ بھی عزت والے، اور اس شخص کے بیٹے ہیں جو بڑی عزت والے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یہ تو یوسف علیہ السلام تھے۔ تو تواضع، عاجزی کا گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا، اور آپ نے فرمایا وہ تو یوسف علیہ السلام تھے جن کی اوپر کی تینوں پشتیں نبوت سے اللہ نے سرفراز نے فرمایا علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یوسف علیہ السلام نے کہا، کس سے کہا؟ ابھی اپنے والد سے کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام سے، اور انہوں نے کہا یا ابتی، اے میرے ابا۔ یا ابتی جو ہے یہ محبت اور پیار کے الفاظ ہیں، کہ انہوں نے کہا اے میرے اچھے ابا، اے میرے پیارے والد، اے میرے پیارے باپ، انی رأیتو، میں دیکھتا ہوں۔ یہ رأیتو کا لفظ بتاتا ہے کہ دیکھنا در حقیقت خواب میں تھا۔ رأیتو کا اطلاق دونوں پہ ہوتا ہے، خواب میں بھی ہوتا ہے اس چیز کو دیکھنا، اور عالم بیداری میں کسی چیز کو دیکھنا اس پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن اگلی آیت میں دیکھیں گے کہ انہوں نے کہا لا تقصص رؤیاک، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک، انہوں نے کہا میرے بیٹے اس خواب کو نہ بیان کرنا۔ تو اس نے متعین کر دیا کہ یہاں رأیتو کے معنی کیا ہیں، کیونکہ لفظ میں احتمال یہ بھی تھا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ بھی احتمال تھا کہ انہوں نے خواب میں یہ دیکھا۔ اگلا جملہ خود اسی آیت کا بتاتا ہے کہ کوئی بھی آدمی عالم بیداری میں ایسی چیز کیسے دیکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ انی رأیتو، میں نے خواب میں یہ دیکھا، 11 کوكبا، 1 اور 10، یہ 11 ہیں کوكبا ستارے، والشمس اور سورج کو دیکھا، والقمر اور چاند کو دیکھا، رأیتہم، اور میں نے ضرور انہیں دیکھا ہے، لی ساجدین، کہ ان سب نے میرے سامنے یہ جھکے ہیں، یہ سب مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تو رأیتو کا لفظ میں استعمال فرمایا ایک مرتبہ، پھر اس کے بعد ان کا 11 ستارے، سورج، چاند، اور پھر لایا اسی لفظ کو دوبارہ کہ رأیتہم، میں نے انہیں دیکھا ہے۔ تو گویا انہوں نے اپنے اس خواب کو پوری شدت سے بیان کیا۔ انہیں بڑا تعجب ہوا، انہوں نے کہا والد آج میں نے، میرے پیارے ابا، میں نے رات خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، میں نے دیکھا مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ تو قرآن نے بتا دیا کہ یہ جو خواب انہوں نے دیکھا تھا حقیقت میں ایسا ہی خواب تھا، کوئی اس میں کمی بیشی نہیں تھی۔ اب سورج، چاند اور یہ ستارے سجدہ کیسے کر رہے تھے؟ ظاہر ہے کہ سورج کو سجدہ کرتے ہوئے کیسے دیکھا ہوگا؟ تو وہ اس کا یا تو کوئی جسم ہوگا، یا یہ کہ وہ اطاعت کر رہے ہوں گے، سامنے جھک رہے ہوں گے۔ اسی لیے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں سجدہ تعظیمی مراد ہے، کہ حقیقت میں انہوں نے سجدہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی کوئی شکل صورت دیکھی ہوگی جس سے انہیں اندازہ ہوا ہوگا کہ اچھا یہ سورج ہے، خواب میں بتایا گیا ہوگا یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، تو انہوں نے دیکھا وہ سب سجدہ کر رہے ہیں۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی مراد نہیں، مراد یہ ہے کہ میں نے انہیں دیکھا، وہ میرے مطیع ہیں، میرے فرما بردار ہیں، میری بات مانتے ہیں، میں نے ان سب چیزوں کو رات خواب میں ایسے دیکھا۔ اگر سجدہ تعظیمی بھی مراد دے لیا جائے تو قرآن بتاتا ہے کہ 2 سجدے ایسے ہوئے ہیں جو اللہ کے علاوہ غیر کو تھے، ایک حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ اور ایک دوسرا یہ سجدہ ہوا ہے۔ لیکن سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں میں جائز تھا، پھر کیا ضرورت ہے آخر اس کو کرنے کی کہ یہ سجدہ تعظیمی نہیں تھا بھئی ہو بھی سکتا ہے، اس لیے کہ سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیم میں فرق ہے۔
سجدہ تعظیم تو یہ ہے کہ کوئی انسان کسی کے سامنے حقیقتاً سجدہ کرے، جھکے اور اس کو اپنا معبود نہ سمجھتا ہو، محض تعظیم کے طور پہ، محض عزت کے طور پہ. اور ایک سجدہ یہ ہے کہ اسے معبود سمجھ کر، یہ سمجھ کے کہ نفع اور نقصان کی اس میں قدرت ہے اور یہ میرے حالات کو جانتا ہے اور میرا بگاڑ بھی سکتا ہے اور بنا بھی میری تقدیر کو سکتا ہے، اس تصور کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ سجدہ کرنا، یہ ہے عبادت. تو اب بھی کوئی آدمی فرض کر لیں اس زمانے میں کسی کو سجدہ کرتا ہے، اس سے پوچھئے یہ سجدہ کیوں کر رہے ہو، کیا تمہارا معبود ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں نہیں، معبود تو اللہ ہے، یہ تو میں عزت اور احترام کے لیے کر رہا ہوں. کیا فتویٰ دیں گے؟ زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے، مت کرو اسے، اور یہ دیکھو بڑی بری چیز ہے. لیکن یہ کہ وہ مشرک ہو جائے اور اس کا نکاح ٹوٹ جائے، یہ جب تک وہ اپنے ارادے کا اظہار نہ کر دے، بتائے نہ کہ اس نے کیا کیا ہے، اس وقت تک فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. ہاں وہ کہہ دے کہ میں ان کو اپنا خدا مانتا ہوں، سمجھتا ہوں، ولیعوذ باللہ، تو ظاہر ہے یہ شرک کے سجدوں میں سے ایک سجدہ قرار پائے گا. تو تعظیم کا سجدہ یہ پچھلی امتوں کے لیے نہ صرف جائز تھا بلکہ لوگ کرتے تھے، یہاں تک کہ شام کے سفر سے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. حدیث میں آتا ہے مشکات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہاں میں نے دیکھا ہے جو ان کے مذہبی رہنما ہیں، یہ عیسائی یہودی وغیرہ انہیں سجدہ کرتے ہیں، کیوں نہ ہم آپ کی بھی عزت کی وجہ سے کیا کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعبد اللہ، معاذ عبادت اللہ کی کیا کرو، وکرموا اخاکم، اور یہ جو تمہارا بھائی ہے میں تمہارا گویا بھائی ارشاد فرمایا کہ بڑے بھائی کی عزت کیا کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری عزت کیا کرو، احترام کیا کرو، لیکن سجدہ یہ اللہ ہی کا حق بنتا ہے. اسی حدیث کا ترجمہ مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ نے کر دیا ہے بس. اور حضرت نے یہ لکھ دیا ہے کہ بڑے بھائی کی تعظیم کیجیے. اب حضرت کی قصور، غلطی، خطا یہ ہو گئی کہ بڑا لکھ گئے، کیونکہ حدیث میں تو لفظ آیا بھائی کی تعظیم کیجیے. حضرت کیا لکھتے اس کے ترجمے میں کہ چھوٹے بھائی کی تعظیم کیجیے، پھر تو وہ بالکل ہی کافر قرار پاتے، اس میں بھی کافر قرار پائے. کیا لکھتے صرف بھائی؟ یہ بھی نہیں کیا. حضرت نے دلی کے تھے اور ظاہر ہے کہ عقیدت، محبت، احترام میں اس میں بڑے کا لفظ اپنے پاس سے بڑھا دیا ہے کہ سو بڑے بھائی کی تعظیم کیجیے. اور یہ لے اڑے دوست حضرت کے، اور انہیں ہر جگہ لکھا کہ دیکھو یہ وہابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بس اتنی تعظیم کیا کرو جتنی بڑے بھائی کی ہوتی. اور یہ کوئی نہیں بتاتا کہ حدیث میں لفظ آیا تھا بھائی کا، اور وہاں اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے اردو ترجمہ کرتے ہوئے اس میں صرف یہ قصور کیا کہ اپنی طرف سے بڑے کا لفظ بڑھا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، احترام، تقدس، پاکیزگی اور ان کی عظمت کے اعتراف کے لیے یہ کوئی نہیں بتاتا. کہتے ہیں دیکھو، وہ تو کہتے ہیں یہ تقویت الایمان یہ لکھا ہے کہ بڑے بھائی کی تعظیم کیجیے، تو ساری دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے اور کوئی نہیں پوچھتا کہ بھائی اصل بات بھی تو دیکھو لکھا بھی ہے یا نہیں لکھا. مثل مشہور ہے کہ وہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور رونے لگا. کسی نے کچھ کان میں آ کے کہا کہ پچھلے زمانوں میں نائی پیغام لایا کرتے تھے نا گھر سے، تو روئے جائے. دوستوں نے پوچھا بھی ہوا کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو منہ بسور کے بولا اور کہنے لگا ہماری اہلیہ بیوہ ہو گئی ہیں اس لیے رو رہا ہوں. انہوں نے کہا یار تم زندہ سلامت موجود ہو، ماشاءاللہ، تمہاری اہلیہ کب بیوہ ہو گئی؟ تم تو مرے نہیں، تم مرو گے تو بیوہ ہوں گی، یہ رونے کی کیا تو کیا؟ اس نے کہا کہتے تو تم سچ ہو، ہم نے بھی سوچا تھا، مگر یہ جو نائی گھر سے آیا جھوٹ یہ بھی کبھی نہیں بولتا اس لیے رو رہے ہیں. تو بس ایسے ہی حال ہو جاتا ہے کہ پراپوگنڈا چیز ہی ایسی ہے کہ جو چیز لوگوں میں آ جائے پھر کوئی تحقیق نہیں کرتا کہ اس کو اصل میں بھی تو دیکھ لیں کہ اصل قصہ کیا ہے، اصل چیز کیا ہے. بس اس لیے وہاں پر بھی آیا ہے، اس سے معاذ رضی اللہ عنہ نے سجدہ کیا. اب سوچنے کی بات ہے کہ اگر وہ سجدہ عبادت کا ہوتا تو والعیاذ باللہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تو خود کفر اور شرک سے نکل کے آئے تھے، کیا اسلام میں بھی آ کے ایسی باتیں کرتے؟ تو یہ تعظیم کا سجدہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آخر تک رہا ہے. عیسائی کرتے تھے، یہودی کرتے تھے،
اور اسی وجہ سے مسلمانوں نے چاہا کہ ایسے کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا، لہٰذا اس جگہ سجدے کو تعظیمی سجدہ بھی مراد لے لیا جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے عرض کیا کہ ابا میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے اور میں نے دیکھا ہے یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اور خواب کی تعبیر ان کے ذہن میں آ گئی۔ یہ خواب اصل میں چیز کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ حدیث میں خواب کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، اور جتنا بھی خواب پہ آپ پڑھ لیں، جتنی بھی تشریحات اس کی پڑھ لیں، حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے بس وہ ساری اب تک کی بھی تحقیق کا خلاصہ ہے۔ کچھ بھی پڑھتے چلے جائیں، وہ ساری ڈیٹیلز پڑھنے کے بعد پھر خلاصہ لکھیں تو وہی آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب 3 قسم کے ہیں۔ ایک خواب تو وہ ہیں جو حدیث نفس ہے، تمہارے دل کی باتیں۔ انسان دن کو کوئی چیز سوچتا ہے، رات کو اسے خواب میں دیکھ لیتا ہے، خیالات میں ایک چیز پیدا ہوتی ہے، رات کو خواب میں وہی چیز سامنے آ جاتی ہے، دن کو لڑائی ہوتی ہے، رات کو اسی سے خواب میں لڑتا ہے۔ بچوں کے ساتھ کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ روتا ہے، چیختا ہے، تو پوچھو تو وہ بتاتا ہے خواب میں فلاں دوست مار رہا تھا، فلاں کلاس میں ہماری لڑائی ہو رہی تھی۔ تو جو چیز اس نے دن کو خواب میں دیکھی، دن کو عالم بیداری میں دیکھی، وہی چیز رات کو اس نے خواب میں بھی دیکھ لی۔ اسے حدیث نفس بھی کہتے ہیں، اور اسے ہی کہتے ہیں جو اس نے مجدد رحمۃ اللہ نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ خیالات جسم کا روپ دھار لیتے ہیں اور انسان انہیں دیکھتا ہے، اپنے خیالات مجسم ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہے پہلی قسم۔ اور دوسری قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے قرآن کہتا ہے اضغاث احلام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ایسے خواب جو پریشان کرتے ہیں، تسویل شیطانی، القائے شیطانی، شیطان کی طرف سے دوسرے خواب ہوتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ اضغاث احلام، یہ آگے چل کے آئے گا یہ لفظ، اس موقع پہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا، یعنی پریشان کن خواب ہیں۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا خواب بیان کیا، بہت طویل، اور اس سے بتایا کہ اس کا سر کٹ گیا، پھر ایسے سر بھاگ رہا تھا، میں پیچھے اس کے بھاگ رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں تمہارے ساتھ شیطان اگر مذاق کرے تو اس مذاق کو لوگوں کے سامنے نہ بیان کیا کرو۔ تو جتنے بھی بیکار قسم کے خراب اور قسم کے خواب آتے ہیں یہ دوسرے ہیں اضغاث و احلام، یعنی ایسے خواب جس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، بس شیطان کا اثر ہے کہ انسان غلط خیالات میں ہوتا ہے تو ایسے خواب دیکھ لیتا ہے، یا یہ کہ انسان کے دماغ میں شیطان ایسی ایسی چیزیں اس کے سامنے پیش کرتا ہے جو مضحکہ خیز ہوتی ہیں، ہنسی آتی ہے وہ خواب سوچ کے بھی، یہ دوسرے قسم کے خواب ہیں۔ اور تیسرے خواب وہ جو ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رویا صالحہ ہیں، اچھے خواب ہیں۔ اور اچھے خواب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ نبوت کا حصہ ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ذہبت النبوہ، نبوت ختم ہو گئی اور مبشرات، بشارت کی چیزیں یہ باقی رہ گئیں۔ اور ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ بشارت کی چیزیں کیا ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اچھے خواب ہیں جو تم دیکھتے ہو یا کوئی آدمی تمہارے لیے دیکھتا ہے، بس یہ اچھے خواب فرمایا ارشاد ہوا کہ باقی رہ گئے، باقی کوئی چیز ان تینوں کے علاوہ نہیں۔ زیادہ سے زیادہ اسی رویا صالحہ، اچھے خواب کی تعبیر، اچھے خواب کی تقسیم بہت ہی زیادہ اگر کرنا چاہیں تو اس کے 2 حصے ہو گئے، ایک وہ جو مومن دیکھتا ہے اور ایک وہ جو انبیاء علیہ السلام دیکھا کرتے ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام جو کچھ دیکھا کرتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے، وہ تو ایسے ہی ہو جاتا ہے، پورا ہوتا ہے، ان پر چونکہ شیطان کا اثر ہوتا نہیں، اس لیے ان کو خواب میں بھی انبیاء علیہ السلام کو ایسی چیزیں نہیں دکھائی جاتی۔ اسی لیے محدثین نے اس مسئلے پر بحث کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر غسل واجب ہوتا تھا یا نہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یقیناً انبیاء علیہ السلام پر غسل واجب ہوتا تھا، اور کہتے ہیں اس کی وجہ کوئی ایسے خواب نہیں ہوتے تھے بلکہ
اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کے جو فطری تقاضے رکھے ہیں اس وجہ سے ہوتا تھا کیونکہ شیطان کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب پر بھی قابو پانے کی یا ان کو کوئی ایسی چیز دکھانے کی ہمت نہیں دی، نہ شیطان کی طاقت ہے نہ اس کا اختیار۔ پھر اور اس کی تقسیم کرنا چاہیں تو صوفیہ نے اس کی ایک اور تقسیم بھی کر دی ہے، اور وہ کہتے ہیں خواب میں اب دیکھو جو بھی اچھے خواب ہیں مومن اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب میں مشترک ہیں، کامن چیز ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب یقینی ہوا کرتے ہیں، وحی ہوا کرتی ہے، اور باقی اہل ایمان کے خواب جو ہوتے ہیں اس میں کبھی کبھی خیالات کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اچھے خواب ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی درمیان میں شیطان کا بھی کوئی اثر آ جاتا ہے، کبھی کبھی اس ماحول کا اثر آ جاتا ہے، کبھی کبھی آدمی جو چیزیں سوچتا ہے اس کا اثر آ جاتا ہے، اور پھر صوفیہ ان خوابوں کو جو اہل ایمان یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں وہ اسے ایک اور طرح بھی تقسیم کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اس کی ایک اور تقسیم یہ ہے کہ بعض اوقات خواب جو ہے اس میں حقیقی چیزیں نظر آتی ہیں، اور یہ خواب کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، بہت بڑی چیز ہے اگر کسی انسان کو ایسا خواب نظر آئے، اور حقیقی قسمیں ایسے نظر آتی ہیں کہ مثلاً اس نے دیکھا کہ میں اپنے بیٹے بیٹی بہن بھائی فلاں جگہ گیا ہوں رشتہ کرنے، اور کچھ عرصے کے بعد حقیقتاً وہی اس کا بہن بھائی بیٹا بیٹی جو بھی عزیز ہے وہیں چلا جاتا ہے اسی گھر میں رشتہ کرنے کے لیے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ چیز میں نے خواب میں دیکھی۔ مثلاً ایسے ہوتا ہے کہ والد والدہ کوئی آئے خواب میں اور انہوں نے کہا بھی ہم تو جا رہے ہیں، میرے دن پورے ہو گئے۔ متعدد لوگ ایسے خواب بیان کرتے ہیں اور واقعی ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو یہ جو چیز اس نے دیکھی حقیقت میں دیکھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی دیکھا ہے، حقیقی طور پہ بھی خواب دیکھا ہے۔ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میری نبوت کا آغاز عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول ان ساری چیزوں کا آغاز کیسے ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خواب دیکھتا تھا جو کہ بالکل سچے ہوتے تھے، اور اس طرح جس طرح صبح کی روشنی پھیلتی ہے اور صبح کی روشنی بالکل صاف ہوتا ہے موسم، اس میں نگاہوں کو دکھائی دیتا ہے صبح سورج کا نکلنا اور روشنی کا پھیلنا، ایسے سچے خواب میں دیکھتا تھا۔ حدیث میں کئی جگہ ایسی چیزیں آئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ میں نے آج خواب میں ایسے دیکھا ہے، کسی کو کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے تم جنت میں گھوم رہے تھے، اور حقیقتاً وہ جنت میں ہی تھے۔ تو ایک قسم تو یہ ہوئی جو سب سے بڑھیا اور اعلیٰ کہتے ہیں صوفیہ کہ کوئی مومن یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی بھی خواب کو دیکھے اور اس کو حقیقی صورت میں پالے، اور اس سے کم درجے کی چیز یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام یا کوئی بھی آدمی خواب میں دیکھے کوئی چیز اور اس کی پھر تعبیر اسے دی جائے کہ اس کی تعبیر یہ ہے، اور یہ خواب بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتے بھی ہیں، اور اصل حقیقت اتنی سی ہوتی ہے کہ انسان جب سو جاتا ہے تو روح شعور جو ہے، ایک روح تو وہ ہے جس کی وجہ سے زندگی قائم ہے، وہ روح سے نہیں نکلتی، اور روح کی ایک دوسری قسم بھی ہے، صوفیہ تو خیر تیسری قسم کے روح کے بھی قائل ہیں لیکن وہ بہت باریک باتیں، دوسری روح کو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کا شعور ہے، اور انسان کا یہ شعور بدن کی تدبیر سے آزاد ہو جاتا ہے، یعنی جب انسان جاگ رہا ہوتا ہے تو ایک تو روح جس کی وجہ سے زندگی قائم رہتی ہے، ایک اس کا شعور ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ آگے دیوار آ رہی ہے، ہوش کرو، آرام سے چلو، یہ پانی گرم ہے جل جاؤ گے، یہ ٹھنڈا ہے اسے پی لیا جائے پیاس بجھ جائے گی۔ یہ شعور کی جو روح ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان کی تہذیب سے تمدن سے انسان کے کاموں سے فارغ ہو جاتی ہے، اور جب فارغ ہو جاتی ہے تو پھر یہ سفر شروع کرتی ہے اپنا، جب انسان سو جاتا ہے، اور اس کی سفر کی کوئی انتہا نہیں ہوتی یہاں تک کہ یہ اللہ کے عرش تک پہ پہنچ جاتی ہے، کبھی کبھی خدا سے ملاقات ہوتی ہے اس کی،
اور اللہ تعالیٰ کوئی بات اس روح کو بتا دیتے ہیں، فرشتوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، فرشتے کوئی بات بتا دیتے ہیں، اور یہ جاتی ہے عالم مثال میں، اور کبھی کبھی یہ روح پہنچتی ہے لوح محفوظ تک، اور اس لوح محفوظ میں پہنچتی ہے تو وہاں ہوتا ہے کہ اس انسان نے یہ کام کرنا ہے، یہ وہ پہلی قسم آ گئی خواب کی، اور اٹھتا ہے اور کہتا ہے میں حیران ہوں، خواب میں دیکھا ہے کہ تم فلاں جگہ جا رہے تھے، اور چند دن بعد وہی آدمی اسی جگہ پہنچ جاتا ہے۔ خواب میں دیکھتا ہے کہ والد نے آ کر یہ کہا کہ میں تو بس جا رہا ہوں، میرے دن ختم ہو گئے، دادا نے کہا، نانا نے کہا، اور چند دن کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو یہ خواب میں یہ جو سو گیا تھا، اس کی روح کہاں تک پہنچی ہے؟ جہاں اللہ کے فیصلے تھے، اس نے اس چیز کو جا کے لے لیا۔ اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، صوفیہ کہتے ہیں کافر بھی ایسی چیز دیکھتا ہے کہ کافر انسان، اس کا شعور بھی، اس کی روح بھی آزاد ہوتی ہے، اور وہ ان چیزوں تک پہنچ جاتی ہے جو چیزیں اس کے عہدے کے متعلق ہوتی ہیں، جس میں اللہ کی عام مخلوق کا نقصان یا نفع ہوتا ہے، کیونکہ اگرچہ کافر ہی ہوں اس کے ملک کے لوگ، لیکن اس کی روح کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے ملک میں یہ ہونے والا ہے یا یہ نہیں ہونے والا، ایسے کرو ایسے نہ کرو۔ اس کی روح بھی کبھی کبھی اللہ کے فیصلوں کو لے آتی۔ جیسے ارتداد پھیلا اور ایک آدمی نے آ کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور میں نے ان چیزوں کو دیکھا ہے، اور میں سرسبز شاداب زمین تھی، اس سے نکل کے ایک بنجر زمین میں چلا گیا ہوں، اور آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کا شکر ہے، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی میں اسلام پہ قائم رہوں گا، میں کہیں نہیں جاؤں گا، اور تم جو سرسبز زمین سے بنجر زمین کی طرف چلے گئے ہو تو اس کا مطلب ہے تم اس دین کو چھوڑ دو گے۔ اور وہ آدمی واقعی مرتد ہو گیا، اور ارتداد کی جو وبا پھیل گئی تھی۔ پھر صوفیہ کہتے ہیں یہ ایک عالم مثال ہے، اور عالم مثال جو ہے اس میں چیزوں کا اپنا اپنا وجود ہے۔ مثلا یہاں ایک چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ گلاس ہے، اب عالم مثال میں گلاس کی کیا تعبیر ہے، وہاں گلاس کس چیز کو کہتے ہیں، یہ صرف انہی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے جن کو اللہ نے تعبیر کا علم دیا ہو۔ یہاں کوئی کہے کہ صاحب دودھ، تو دودھ سے مراد سفید رنگ کی وہ سیال چیز، مائع چیز جو جانوروں سے حاصل کیا جاتا ہے اور انسان اسے پیتے ہیں۔ عالم مثال جو ہے اللہ کے ہاں، وہاں دودھ کیا چیز ہے؟ تو جو تعبیر دینے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اچھا وہاں تو علم جو چیز ہے نا، نالج، اس کو دودھ سے تعبیر کرتے ہیں، وہاں کی زبان الگ ہے۔ تو تعبیر دینے والا انسان اس زبان کو سمجھتا ہے، اللہ اسے الہام کر دیتا ہے کہ ہمارے ہاں اس چیز کا مطلب یہ ہے، تو اس کی تعبیر کر دیتا ہے۔ اس لیے تعبیر کا فن خود بہت بڑی چیز ہے، اگر ایمان کے ساتھ اللہ کسی کو نصیب کر دے، وگرنہ کافر بھی ہوتے ہیں انہیں بھی تعبیر کا علم کبھی کبھی آیا کرتا ہے، اور بڑے غضب کی چیز ہے۔ تو خواب کی وہ قسم جس کا تعلق عالم مثال سے ہوتا ہے عام طور پر لوگ دیکھتے ہیں، اور اسے خواب کی سمجھ نہیں آتی کہ میں نے دیکھا کیا ہے۔ نتیجہ یہ کہ وہ کسی تعبیر والے سے جا کے پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ گویا یہ کہ عالم مثال میں اس چیز کا نام فلاں جگہ یہ ہے، لہذا یہ اس کی تعبیر ہے۔ اور اسے انبیاء علیہ السلام بھی دیکھتے ہیں، مسلمان بھی دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ کافر بھی دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے ایک قمیص پہنی ہے، اور وہ اتنی اس کا دامن، اس کرتا جو ہے وہ اتنا طویل ہے کہ میں آگے آگے چل رہا ہوں اور وہ کرتا میرا زمین پہ اپنے نشانات چھوڑ رہا ہے۔ اور ایک جگہ آتا ہے آپ نے فرمایا عمر اور تم ان پر چل رہے ہو، اور آپ نے کہا تعبیر دو، اور اس لیے ابوبکر رضی اللہ عنہ اس کی تعبیر یہ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم اور نبوت کے کام ہے یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ انجام دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ دودھ پی رہا ہوں،
اور اتنا دودھ پیا ہے، اتنا پیا ہے کہ اس کی تری میرے ناخنوں سے ظاہر ہو گئی۔ اور پھر آپ نے فرمایا پھر کچھ بچ گیا تھا تو میں نے وہ دودھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تمہیں دے دیا، اور آپ نے کہا اس کی تعبیر کرو، تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی تعبیر کی، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ علم ہے جو آپ کے پاس تھا، اور آپ کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو یہ علم مل جائے گا۔ اب اس عالم مثال میں دودھ سے کیا مراد ہے؟ وہ علم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواب کی تعبیر بالعموم حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے لیتے تھے، اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو کہتے تھے کہ اس کی تعبیر دو۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ بھی اپنے خواب کی تعبیر پوچھتے تھے۔ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر دو، کیا ہے؟ انہوں نے ان کو تعبیر بتائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے ایک گورنر آئے اور انہوں نے کہا امیر المومنین میں نے اپنی حکومت میں ایک خواب دیکھا، اور وہ جا رہے تھے، چھٹی پہ آئے تھے مدینہ منورہ، تو انہوں نے کہا مجھے اس خواب کی تعبیر نہیں سمجھ آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تعبیر، کیا خواب تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے دیکھا سورج اور چاند آپس میں لڑ پڑے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا تم کس کے ساتھ تھے؟ اس نے کہا میں چاند کے ساتھ تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بس تم ہمارے کام نہ کرنا حکومت کا، گھر بیٹھ جا۔ اس نے کہا اس کا کیا مطلب؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ نے کہا ہے ہم نے سورج کو روشن، واضح، چمکدار بنایا ہے جو دن کی دلیل ہے، اور چاند بھی روشن ہے اور وہ رات کی دلیل ہے، رات یعنی دلالت کرتا ہے چاند اس پہ کہ رات آ گئی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا فمحونا آیت اللیل، اور رات کی نشانی کو ہم پھر مٹا دیتے ہیں اور دن کی نشانی غالب آ جاتی ہے، سورج۔ تو انہوں نے کہا میں نہیں پسند کرتا کہ میری حکومت میں کوئی ایسا آدمی ہو جو مٹنے والی چیزوں کے ساتھ ہو، میں چاہتا ہوں وہ لوگ میری حکومت میں کام کریں جو واضح اور روشن چیزوں کے ساتھ ہوں۔ بات تو ختم ہو گئی، 20 برس کے بعد ان صاحب کو کسی نے یاد دلایا، انہوں نے کہا تم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج میں کھڑے ہو، یاد ہے امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا تمہیں؟ یہ سورج اور چاند کی لڑائی ہے، علی رضی اللہ عنہ سورج ہیں، ادھر جاؤ۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے۔ کب دیکھا انہوں نے؟ بچپن میں۔ کب جا کر اس کی تعبیر ظاہر ہوئی؟ تو یہ جو خواب کی تیسری قسم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تعبیر ظاہر ہو جاتی ہے، یعنی وہ خواب اچھا ہے جو مومن انسان خود دیکھتا ہے، اور اسے نبوت کا 40واں، اسے نبوت کا 17واں، اور اسے نبوت کا 56واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا۔ ہر آدمی کی اپنی کیفیت ہے کہ وہ کس درجے پر ہے، کتنا متقی ہے، اللہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اور اس چیز کو وہ دیکھتا ہے، اسی قدر نبوت سے وہ حصہ پاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے خواب میں دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا اپنے والد حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، انہوں نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے گھر میں 3 چاند آئے ہیں، نازل ہوئے ہیں۔ تو ان کے والد نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 بڑے بڑے لوگ تمہارے اس حجرے میں دفن ہو جائیں گے، اور وہ واقعی ہوا ان کے ساتھ ایسے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ امام تھے تعبیر کے، زبردست تعبیر دیتے تھے، اور ایسی تعبیر دیتے تھے کہ ان کے پائے کا آدمی کوئی نہیں تھا، ہم پلہ کوئی نہیں تھا۔ اور یہ ہے عالم مثال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم مثال کا ایک اور خواب دیکھا۔ احد پہ جب تشریف لے جا رہے تھے تو صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے بعض کی رائے تھی کہ ہم شہر سے باہر جا کر لڑیں، خاص طور پہ وہ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رجحان یہ تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر ہی رہ کر لڑیں۔ جوش تھا، جذبہ تھا۔ جب فیصلہ ہو گیا تو آپ نے صبح اٹھ کے اپنا خواب بیان کیا، آپ نے کہا آج رات میں نے دیکھا ہے میری تلوار ذوالفقار جو ہے یہ ٹوٹ گئی، اور کچھ گائیں ہیں جنہیں ذبح کر دیا گیا۔ تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اس کی تعبیر؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ نقصان ہے جو مجھے دکھایا جا رہا ہے۔ لوگوں نے کہا پھر ہم اندر ہی رہتے ہیں، مدینہ منورہ کے باہر نہیں جاتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہیں ہو سکتا، بس اللہ کا نبی جب فیصلہ کر لے پھر وہ فیصلہ بدلا نہیں کرتا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا، وہ جب جا رہی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں،
تو انہوں نے کہا آج رات میں نے عجیب خواب دیکھا ہے کہ بہت بڑی صحت مند اور تنومند قسم کی گائیں ہیں اور بہت بڑا ان کا گلہ ہے، اور وہ میرے ارد گرد ساری میں دیکھتی ہوں کہ ذبح کر کے پھینک دی گئی ہیں۔ تو تعبیر دینے والوں نے دی، انہوں نے کہا ام المومنین رضی اللہ عنہا سے کہ آپ کے ارد گرد ان لوگوں کی لاشیں ہوں گی پھر اگلے دن جو بہت بڑے لوگ تھے اس امت کے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس کی تعبیر یہ سامنے نظر آ گئی۔ تو یہ ہے عالم مثال کہ وہاں پر کس چیز کا کیا نام ہے، اور اسے دیکھ کر یہاں جن لوگوں کو اللہ نے تعبیر سے حصہ دیا ہوتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا یہ حصہ تو اتنا اس کا خواب میں خیال ہے، اور یہ بہت بڑا علم ہے کہ کوئی آدمی خواب میں یہ پہچان لے کہ یہ تو اس کے ذاتی رجحانات ہیں، خیالات ہیں، معاشرے کے اثرات ہیں، سوچ کے اثرات ہیں، اور اتنا حصہ اس میں ایسا ہے جو حقیقتاً اللہ کی جانب سے اسے یہ میسج دیا گیا۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو کمال اس میں حاصل تھا۔ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے اذان دے رہا ہوں۔ تو انہوں نے اسے غور سے دیکھا اور کہنے لگے تم حج پہ جاؤ گے۔ بڑا خوش ہوا، چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اذان دے رہا ہوں۔ تو انہوں نے اسے پھر دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا چوری کرتے ہو، لے جاؤ اسے قاضی کے پاس، یہ چور ہے۔ وہ تو گھبرا گیا، ہاتھ کیسے چھڑائے، آخر مانتے ہی بنی، اس نے کہا چوری کرتا ہوں۔ فرمایا جاؤ اللہ سے ڈرو، لوگوں کا مال واپس کرو۔ ان کے شاگردوں نے کہا کہ ایک ہی جگہ پہ دونوں واقعات، دونوں آدمیوں نے ایک ہی خواب دیکھا ہے، آپ نے کیسے تعبیر دی؟ انہوں نے کہا یہ جو پہلا آیا تھا نا، میں نے اسے غور سے دیکھا تو اس کے چہرے سے سلامتی، ایمان، تقوی، نور، یہ سب چیزیں مجھے محسوس ہوئی اس کی شخصیت میں۔ اور جب اس نے کہا کہ میں نے اذان دی ہے تو مجھے فوراً خیال آیا کہ اللہ نے فرمایا وَأَذِّن، اور ابراہیم علیہ السلام کو کہ اذان دے، پکار لوگوں کو آئیں اور حج کریں۔ تو میں نے کہا یہ حج کرے۔ اور جب اسے دیکھا تو اس کے چہرے پہ وہ چیزیں نہیں تھیں، تو مجھے فوراً خیال آیا کہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اذن مؤذن، پکارنے والے نے پکارا اور اس کا یہ تو العیر، قافلے والوں رکو انکم لسارقون، تم تو چور ہو۔ تو کہنے کہ میں سمجھ گیا اس کے ہاں چوری۔ یہ کمال کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو کئی چیزوں کے متعلق فرمایا ہے، اور ان میں سے خاص طور سے اپنے احسان کا ذکر کیا کہ ہم نے اس پر یہ احسان کیا کہ اسے تعبیر کا علم دے دیا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ زبردست تعبیر دیتے تھے۔ ان کو کسی نے آ کے کہا، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس دور میں تھے بہت دیہات اور ان چیزوں میں مسلمانوں کی حکومت اکھڑ گئی تھی، جہالت، یہ سب چیزیں عام تھیں۔ تو ایک آدمی نے آ کے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تلوں میں تیل ڈال رہا ہوں۔ اب بھلا بتاؤ، یہ عجیب بات اس نے کہی۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تمہاری شادی ہو گئی؟ اس نے کہا جی۔ فرمایا جس سے ہوئی ہے وہ بڑی عمر کی عورت ہے؟ اس نے کہا جی۔ تو فرمایا وہ شادی نہیں کرنا، وہ عورت اور تمہارا تعلق ماں اور بیٹے کا ہے۔ وہ حیران ہوا اور جا کر اس نے لوگوں سے پوچھا تو پتا چلا کہ جب یہ بچہ تھا، بالکل چھوٹا تھا، اس وقت اس کو کہیں اس نے دودھ پلایا تھا۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا گیا، بڑے خوش ہوئے۔ یہ خواب کی تعبیر تھی۔ ایک آدمی نے آ کے کہا حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دہلی میں کہیں اور مکان تلاش کرو، جلدی کرو، اس گھر کو چھوڑ دو۔ اس نے کوتاہی کی، چند دن بعد گھر کی چھت گر گئی، کچھ زخمی ہو گئے۔ تو اس نے آ کے حضرت سے کہا کہ حضرت بہت آپ کا مشورہ صحیح تھا، مگر ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا۔ تو پوچھا کسی نے کہ حضرت یہ تعبیر آپ نے کہاں سے لی؟ انہوں نے کہا قرآن میں آیا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، اور بادشاہ جب کسی جگہ پر جاتے ہیں تو وہاں پہ تباہی آ جاتی ہے۔ تو میں نے سوچا
کہ اس کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کام ہے، اس کو تو نیکی تقوی نماز تک کی تو توفیق نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مطلب وہاں اس گھر میں یہ ہے کہ وہاں اس کو خدا کی طرف سے کوئی مصیبت پریشانی آئے گی، تو میں نے کہا گھر تبدیل کرنا۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو عالم مثال سے تعلق رکھتی ہیں، اور عالم مثال سے اللہ اطلاع بھی دے دیتا ہے، اور بالعموم اطلاع ہو جاتی ہے اس شخص کو جس شخص کو جتنا زیادہ سچائی سے نسبت ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصدقہم حدیثا اصدقہم رؤیا، تم میں سے جو آدمی بات کرنے میں جتنا سچا ہوگا اس کے خواب بھی اتنے ہی سچے ہوں گے۔ اس لیے سچائی جو ہے، سچ بولنا، صاف رہنا، بالکل زندگی میں کسی معاملے میں 2 اور 2 5 3 کرنے کی کوشش نہ کرنا، 2 اور 2 4 ہی، جو مرضی ہو، بالکل سچائی اور صاف رہنا، اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی جانب سے بھی اس آدمی کو چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ بچے ہیں، یہ خواب کی 3 قسمیں تھیں جو آپ سے عرض کی ہیں۔ اب انہوں نے جو خواب دیکھا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا ہے وہ کیا چیز ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب پہ ابن عربی نے لکھا ہے۔ ابن عربی یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب جو تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو، انہوں نے کہا بیٹے میں دیکھتا ہوں اسماعیل تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب آپ خیال کیجئے کہ کیا یہ خواب کی پہلی قسم ہے یا دوسری قسم ہے؟ انہوں نے اسے خواب کی پہلی قسم سمجھا کہ عالم بالا میں روح نے وہی کچھ دیکھ لیا ہے جو حقیقت میں اللہ کو مطلوب ہے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہیں اصل میں دکھایا گیا تھا بیٹے کو ذبح کرنا تاکہ وہ دمبے کو ذبح کریں، یہ اس کی تعبیر ہونی چاہیے تھی، اور ابراہیم علیہ السلام پہ چونکہ اللہ کی محبت کا غلبہ تھا، اس لیے انہوں نے چاہا کہ منو عن جو چیز اللہ نے خواب میں دکھائی ہے اسے میں پورا کروں۔ یہ الگ بحث ہے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تعبیر ٹھیک ہے غلط ہے کیا چیز ہے، لیکن اس کو اس لیے عرض کر رہے ہیں اس تشریح میں کہ عالم مثال سے بھی کبھی کبھی روح کا گزر ہوتا ہے، اور کبھی روح اللہ کے ان فیصلوں کو جا کے پا لیتی ہے جو لوح محفوظ پہ لکھے ہوتے ہیں۔ بہت لوگ دنیا میں ایسے مل جائیں گے، یہ جب حکومتوں کا تغیر اور تبدل ہوتا ہے، جب ملکوں کی فتح اور حکمرانی اور شکست اور کسی چیز کا آنا جانا، یہ سب چیزیں بہت سے لوگوں کی روح کی رسائی وہاں تک ہو جاتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچے ہیں، یہ خواب میں جتنی چیزیں ہیں یہ صوفیہ نے لکھی، کچھ چیزیں ہیں جو ان کا دوسرا خواب جب آئے گا اس پہ عرض کریں گے۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستارے ہیں، سورج ہے اور چاند ہے، رأیتم لی ساجدین، اور ابا میں نے واقعی دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کی تشریح ہو گئی۔ قال یا بنیا، انہوں نے فرمایا اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، اپنے خواب کو مت بیان کرنا، علی اخوتک، اپنے بھائیوں پر، فیکیدوا، سو وہ کیا کریں گے، کوئی تدبیر کریں گے تیرے خلاف، لکا تیرے لیے کیدن، کوئی نہ کوئی تدبیر وہ کریں گے۔ میرے بیٹے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے، اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کے جو دادا تھے نا سیدنا ابراہیم علیہ السلام، وہ بھی خواب دیکھتے تھے، قرآن نے ان کے خواب کا بھی تذکرہ کیا۔ پھر اسی طرح ان کے بیٹے کو بھی اس میں اللہ نے حصہ دیا۔ اس خاندان میں خواب دیکھتے رہتے تھے، لوگ تعبیر لیتے رہتے تھے، تو انہوں نے کہا فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، یہ تیرے لیے کوئی فریب، کوئی سازش کریں گے۔ اور اس خواب کو سن کر ان کو تعبیر اگر سمجھ میں آ گئی کہ ہمارا بھائی کل اتنا بڑا مقام کا آدمی بن جائے گا، تو وہ حسد کا شکار ہو جائیں گے۔ تو ان الشیطان، بلا شبہ شیطان، للانسان، انسان کے لیے عدو مبین، بڑا کھلا ہوا دشمن ہے، اور شیطان چاہے گا کہ وہ کیا کرے، حسد کے جذبات ان کے دل میں پیدا کرے، اور نتیجہ یہ کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے۔ بیٹے یہ خواب جو ہے اپنے بھائیوں سے بیان نہ کر۔ ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں احکام القرآن میں بڑا اچھا مسئلہ ایک لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ آیت اس بات کی دلیل ہے
کہ کسی انسان کو یہ پتہ چل جائے، اندازہ ہو جائے کہ خدا کا یہ انعام دیکھ کر میرے کنبے والے، قبیلے، گاؤں، محلہ، شہر یا لوگ مجھ سے حسد کرنے لگیں گے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے یا کم سے کم جائز ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو چھپا لے۔ حالانکہ قرآن میں آیا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ جو تم پر انعام کرے اس کا اظہار کرو۔ آدمی کئی مرتبہ اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے ہیں، اچھے سے اچھے کپڑے پہنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اچھی گاڑی لیتا ہے، اور اس نیت اور جذبے سے لیتا ہے کہ اللہ کے شکر کا اظہار ہو کہ اللہ نے مجھ پہ کرم کیا ہے، مہربانی کی ہے۔ لیکن یہ آیت بتاتی ہے کہ اگر اسے ڈر ہو کہ لوگ حسد میں آ جائیں گے اور لوگ میرے خلاف کچھ نہ کچھ کہنے سننے لگ جائیں گے، تو اللہ کے اس انعام کو چھپا جائے، اظہار اس کا نہ کرے۔ اور یہ حسد اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بس چلتا ہے اس حسد کا تو اللہ کی تقدیر پر غالب آ جاتا۔ آخری چیز جس سے پناہ مانگی گئی ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور اللہ حسد کرنے والے کے حسد، اس کی شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حسد کی وجہ سے بعض اوقات نظر لگ جاتی ہے اور تباہ ہو جاتا ہے انسان، ایسا کہ وہ تابعین اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ نظر انسان کو قبر میں اور جانور کو ہنڈیا میں اتار دیتی، ایسا حسد ہو جاتا ہے لوگوں، اور اس کے پسے پشت کچھ بھی نہیں، اپنے اعمال برباد کرتا ہے حاسد، اور کیا کرتا ہے؟ اور جس سے حسد کرتا ہے، جس کے لیے برائی کا سوچتا ہے، آہستہ آہستہ چپکے چپکے اپنی نیکیاں اس کے نامہ عمل میں داخل کرتا رہتا ہے، بس اور کیا کرنا ہے؟ کیونکہ حسد بنیادی طور پر اللہ کی تقسیم پر اعتراض کا نام ہے کہ خدایا اسے یہ کیوں دے دیا؟ اس سے بچائے اپنے آپ کو ہمیشہ، نہ حسد کرے اور نہ ہی ایسے خدا کے انعامات کا اظہار کرے لوگوں کے سامنے کہ لوگ جلنے لگ جائیں، وگرنہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے والد نے کہا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان کھلا ہوا دشمن ہے انسانوں کا، اور یہ چیز ہو جاتی ہے کہ حسد کی وجہ سے لوگ پھر اس کو پیچھے کرنے کے، کھینچنے کے منصوبے بناتے رہتے ہیں کہ کسی طرح اس انسان کو تکلیف پہنچائی جائے، کسی طرح کوئی نہ کوئی برائی اس کی سوچی جائے۔ اور معصوم تو کوئی بھی نہیں ہوتا، انبیاء علیہ السلام ہی ہوتے تھے معصوم، بس ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ کمی کمزوری تو رہتی ہے، پھر وہ جو کمزوری کا اس کا پہلو ہے اس کو جان بوجھ کے ہائی لائٹ کرنا، لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اب ذہن میں اس کے کیا ہے اور حقیقت میں وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ ہے چیز۔ وہ دکھاتا کچھ ہے کہ اس میں یہ عیب ہے، یہ کمزوری ہے، لوگ کہتے ہیں ہاں جی ہے، اور اصل میں اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا رشتہ اچھی جگہ کیوں ہو گیا، دل میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاں اولاد کیوں ہو گئی، دل میں یہ ہوتا ہے کہ اسے پیسے کیوں مل گئے۔ تب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں تو اس لیے جلا بیٹھا ہوں کہ خدا کا انعام اس پہ زیادہ ہو گیا ہے، مگر وہ اس حسد کو راہ چاہیے ہوتی ہے اور کسی اور راستے سے بات کرتا ہے، اس لیے انہوں نے منع کیا، انہوں نے کہا میرے بیٹے اس خواب کو بیان نہ کرنا اپنے بھائیوں پر، وگرنہ وہ تیرے لیے ضرور کوئی نہ کوئی چیز کریں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وہ خواب اس دن ایک تعبیر سنائی تھی نا، کمال کی تعبیر دیتے تھے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ اس کی کیا تعبیر، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے تعبیر دی، اس نے کہا کہ میں نے دیکھے ہیں کتے مجھ پہ بھونک رہے تھے، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تعبیر دی، یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات کہ وہ آدمی کہیں بیان کر دے، مشکل پیش آ جاتی ہے، لوگوں کی وہ سطح نہیں ہوتی سمجھنے کی اور سوچنے کی۔ اچھا، اور پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دوسری بات بھی کہی، یوسف علیہ السلام کو، انہوں نے کہا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، یعنی بیٹے جس طرح تجھے یہ خواب دکھایا گیا ہے نا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند یہ تمہیں سجدہ کر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی یجتبیک ربک، تیرا پروردگار میرے بیٹے تجھے چن لے گا۔ اجتباء کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا چن لینا، اور اللہ کبھی کبھی لوگوں کو چن لیتا ہے، پہلے تو نبوت کے لیے چنے جاتے تھے،
اور نبوت جو ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو ولایت کے لیے اپنی دوستی کے لیے چن لیتا ہے. یہ اجتباء کا راستہ کہلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو شروع ہی سے چن لے کہ اسے تو اور کہیں جانے ہی نہیں دینا. ہزار سر مارتا ہے بیچارہ کہ کوئی گناہ، کوئی ہیرا پھیری، کوئی ڈنڈی مار لے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی ایسے باندھ کے رکھتا ہے کہ عین موقع پہ پہنچ کے ناکام ہو جاتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ خدا کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے تو کام لینا ہے ٹھیک، یہ کدھر جا رہا ہے. گھر سے نکلے، تلوار لے لی، انہوں نے کہا سارے مکہ میں مصیبت آ گئی، لوگ اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں، باپ بیٹے کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، چلتے ہیں اور اصل میں جہاں سے یہ ساری بات شروع ہوتی ہے اس ہستی کا ہی سر اڑا دے. اور ہم ایسے ہی خیال میں آتا ہے، سوچتے ہیں تقدیر بھی ہنس رہی ہوگی کہ آج تم جاؤ گے تو پھر واپس تم بھی نہیں آؤ گے. اور وہ گئے اور لوگوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ تلوار لا رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے دو اسے. اور جب وہ پہنچے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑا اور آپ نے کہا عمر ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تم اسلام کو سمجھو. ختم ہو گئی بات، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ چیزیں کہ اللہ جب کسی آدمی کو کسی کام کے لیے چن لیتا ہے تو پھر اللہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے حتیٰ کہ وہ کام پورا ہو جائے. تو اسے یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جو میرا بیٹا ہے اسے نبوت مل جائے گی. اس لیے انہوں نے لفظ یہ استعمال کیا کہ یجتبی کا ربو کا، تیرا پروردگار تجھے چن لے گا یعنی نبوت کے لیے. وَيُعَلِّمُكَ، اور وہ تجھے سکھائے گا، من تأویل الاحادیث، باتوں کی حقیقت. بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. ہے تو اردو بہت پرانی، لیکن حضرت نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، سکھائے گا کل بٹھانی باتوں کی. کل پرانی اردو میں کہتے ہیں کل یعنی اصل جگہ، اصل مقام. بٹھانی باتوں کی یعنی بات کس طرح فٹ ہوتی ہے، بیٹھتی ہے، صحیح تعبیر کیا ہوتی ہے. اس لیے بات کے حضرات نے ترجمہ کیا کہ تمہیں خواب کی صحیح تعبیر دینی اللہ سکھائے گا. یہ خدا کا انعام تم پر ہوگا اور تم تعبیر خواب کی بالکل ٹھیک دیا کرو گے. اور یہ خواب کی تعبیر اللہ نے انہیں ایسی سکھائی کہ یہی ان کی رہائی کا سبب بن گئی، اور اسی وجہ سے جا کر مصر پہ ان کی حکمرانی اور اس میں درجہ جو بھی قائم ہوا قرآن آگے بتاتا ہے. تو انہوں نے کہا پہلی بات تو تمہیں نبوت مل جائے گی، اور دوسری کہ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ خوابوں کی تعبیر سکھائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج رات خواب میں دیکھا میرے ہاتھ پہ سونے کے 2 کنگن رکھے گئے، اور مجھ سے جبریل نے کہا کہ اس پہ پھونک مارو. تو فرمایا میں نے پھونکا جب انہیں تو وہ دونوں گر گئے زمین پہ. اور آپ نے فرمایا میں نے اس کی تعبیر لی ہے کہ 2 آدمی میرے بعد نبوت کا دعویٰ کریں گے اور وہ دونوں ناکام ہو جائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسود نے نبوت کا دعویٰ کیا اور مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور ان کی نبوت واقعی ناکام ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے خواب کی تعبیر سکھائی تھی، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں بھی ایسی چیزیں ملتی ہیں. تو فرمایا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں خواب کی تعبیر سکھائیں گے. وَيُتِمُّ، اور وہ پورا کرے گا اللہ نعمتہ اپنے انعام کو علیکا تم پر، وعلی آل یعقوب، اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد پر، کما جیسے کہ اتمہا اللہ نے اپنے انعامات کو مکمل کیا ہے، علی ابویکا تیرے والدین پر، من قبل اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پہ، ان ربک علیم حکیم، اور بلا شبہ میرے بیٹے تمہارا پروردگار بڑی علم والا ہے، حکمت والا ہے. مسلسل انہوں نے اپنے بیٹے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بشارتیں سنائیں. پہلی بشارت تو یہ دی کہ تمہیں نبوت ملے گی، دوسری بشارت یہ دی کہ تمہیں خوابوں کی تعبیر اللہ سکھائے گا، تیسری بشارت یہ دی کہ اللہ تم پر اپنے انعامات کو ایسے مکمل کرے گا جیسے اس نے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پہ انعامات کیے. یعقوب تو یہ خود ہی تھے، نام اپنا نہیں لیا، نہ ہی یہاں لیا آل یعقوب کا،
اور آگے دیکھ لیں تو وہاں ہے جیسے اس سے پہلے تمہارے باپ دادے جو تھے حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام پہ اللہ نے انعام کیا تھا، یہاں بھی اپنا نام نہیں لیا۔ یہ دونوں جگہ اپنا نام نہ لینا اس تواضع اور کسر نفسی کی دلیل ہے کہ اپنا نام انہوں نے جان بوجھ کے استعمال نہیں فرمایا۔ یہ تھے اس یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اور انہی سے آگے بنی اسرائیل ہوئے، اور بنی اسرائیل کے متعلق پہلے پارے میں تفصیل سے باتیں گزر چکی۔ یہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بتایا ہے کہ خدا کے انعامات تم پر پورے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ میرے اس بیٹے کو نبوت بھی ملے گی، اور نبوت کے ساتھ ساتھ خدا اور بھی بہت سی چیزیں اسے دے گا، اور غالباً یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اسے حکومت بھی ملے گی۔ اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ میرے بیٹے اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ایسے نہ ہو تم حسد کا شکار ہو جاؤ۔ لقد کان، اور بلا شبہ اس قصے میں فی یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں وہ اخوتہ اور اس کے بھائیوں کا جو معاملہ ہوا ہے، اس میں آیاتن بڑی نشانیاں ہیں للسائلین، ان لوگوں کے لیے جو سوال کرتے ہیں۔ یہ سوال کرنے والے کون تھے؟ وہ یہودی، جن کے پاس مشرکین مکہ گئے اور انہوں نے جا کے کہا کہ تم ایسا سوال اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو جس کا جواب اگر وہ نبی ہے تو دے گا، ورنہ اسے نہیں معلوم ہو سکتا۔ اور وہی سوال ہے جس کا ذکر پہلے گزر چکا۔ اللہ نے فرمایا اس قصے میں جو یوسف علیہ السلام کا ہے، ان کے بھائیوں نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا تھا، بہت سے سبق ہیں، بہت سی سیکھنے والی چیزیں ہیں، بہت سے پتے ہیں ہم نے ان لوگوں کے لیے رکھے ہیں جو سوال کرتے ہیں۔ مفسرین نے اس پہ یہ بھی لکھا ہے کہ جو لوگ سوال کرتے ہیں، یعنی جو قرآن سے اپنی زندگی کے اسباق سیکھنا چاہتے ہیں، جو اپنے آپ کو انسانوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنی اخلاقی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اس ایک صورت میں بہت سی چیزیں اللہ نے ان کے لیے رکھی۔ اب ہوا یہ کہ بھائی ہوئے جمع، اس قالو یعنی وہ وقت بھی یاد کرنے کا ہے جب بھائی جمع ہوئے یوسف علیہ السلام کے لیے، اور وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کس کے متعلق؟ یوسف و اخو، یوسف علیہ السلام کے متعلق اور اس کے بھائی کے متعلق بات کرنے لگے۔ یہ لام جو ہے نا یوسف سے پہلے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ کہا، اس قالو جب انہوں نے کہا یوسف، یقیناً یوسف، پکی بات ہے کہ یہ ہمارا بھائی، وہ اخو اور اس کا بھائی دوسرا، چونکہ سوتیلے تھے نا بنیامین، تو ان دونوں کے متعلق انہوں نے کہا۔ یہ لام کا مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب ہے انہوں نے کہا واللہ، خدا کی قسم، یوسف اور اس کا دوسرا بھائی جو ہے یہ دونوں احب زیادہ پیارے ہیں الی ابینا، ہمارے والد کو، منا ہم لوگوں سے۔ ہم 10 بھائی ایک طرف اور یہ 2 ایک طرف، یہ بہت زیادہ انہیں اچھے لگتے ہیں۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ جماعت ہے، پورا گروپ ہے ہمارا، ہم 10 بھائی ہیں اور ہم بہت طاقتور ہیں، ہماری بڑی قوت ہے، لیکن اس کے باوجود والد کو یہ دونوں چھوٹے اچھے لگتے ہیں۔ اِنَّ أَبَانَا، یقیناً ہمارے والد، لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ اس معاملے میں صاف غلطی کر رہے ہیں، بہت کم سوچنے والے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ بتائی کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کے متعلق اب انہوں نے باتیں شروع کی۔ خواب کا انہیں پتا چلا یا نہیں چلا؟ تورات میں تو یہ آتا ہے بائبل میں کہ انہوں نے خواب سنا، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کی جب مارا ہے انہیں تو انہوں نے کہا اس خواب والے کو دیکھو یہ ایسی ایسی باتیں سنا رہا تھا، لیکن باقی قرآن نے یہ نہیں کہا کہیں بھی کہ انہیں خواب کا علم ہو گیا تھا۔ مفسرین میں سے جس نے بھی لکھا ہے کہ انہیں خواب کا علم ہو گیا تھا، انہوں نے بھی اصل میں تورات کے حوالے سے ہی لکھا ہے، کہیں حوالہ دیا ہے کہیں نہیں دیا، وگرنہ اس کا کوئی ثبوت ایسا ہے نہیں۔ انہوں نے کہا یہ اس کا بھائی والد کو بہت اچھے لگنے لگ گئے ہیں، جبکہ ہم طاقت میں ہیں۔ یہ جو چیز ہے نا یہ بڑا پرانا مرض ہے۔ قرآن نے یہ جو کہا ہے کہ اس صورت میں بہت سے پتے، نشانیاں، سیکھنے کی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ان 10 بھائیوں نے مل کے اپنے والد پہ تنقید شروع کر دی،
اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں میں یہ پرانا مرض ہے کہ اپنے لیے یہ سمجھنا کہ حسن ظن، میں جو کچھ کہتا ہوں یہ سب صحیح ہے، اور میرے بڑے جو کچھ کہتے ہیں انہیں تو زمانے کا، حالات کا، کسی چیز کا پتہ ہی نہیں۔ یہ پرانا مرض کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کے متعلق سوء ظن، بدگمانی کہ انہیں تو کچھ نہیں پتا چلتا، اور اپنے متعلق حسن ظن کہ جتنا کچھ میں جانتا ہوں کوئی نہیں جانتے، حالانکہ 30-40 برس کے بعد ہی پتا چلنے لگتا ہے کہ جو کچھ وہ بڑے کہتے تھے وہ صحیح تھا، اس وقت میں نہیں سمجھ پایا، ایسے ہی جیسے آج میرے چھوٹے میری بات نہیں سن رہے۔ اور اس مرض کا عروج، اس کی ترقی جتنی جتنی قیامت قریب آتی جائے گی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب تم دیکھو کہ لوگ اپنی خواہشات پر مرنے لگے ہیں، وَأَعْجَابُ كُلَّ ذِي رَأْيٍ عَلَىٰ رَأْيِهِ، اور ہر آدمی اپنی رائے پر اصرار کرنے لگا ہے کہ جو میں کہتا ہوں بس بالکل یہ صحیح ہے، اور کسی کی نہیں سنتے، اور جب تم دیکھو لوگ اپنے نفس کی، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے ہیں، تو پھر بس تمہارا گھر تمہارے لیے اچھا۔ منع کیا اس لیے کہ اجتماعی کاموں میں پھر ایسے انسان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، اجتماعی کاموں میں اس بیچارے کی سنے گا کوئی نہیں۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے، اور عجیب بات ہے انسانی کمزوریوں کی، جو بات انہوں نے 40 ہجری میں کہی، 35 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہی، آج 1390 سال ہو گئے اس کو، اور اس کے باوجود وہ بات ان کی سچی۔ 1395 برس ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں تمہیں کہتا ہوں سردیوں میں چلو جہاد کے لیے، تم کہتے ہو کہ بڑی چلے کی سردی پڑ رہی ہے، ٹھٹر جائیں گے، نہیں نکل سکتے۔ میں کہتا ہوں گرمیوں میں اللہ کی راہ میں نکلو، تو تم کہتے ہو 2 مہینے ٹھہر جائیں، ذرا سورج ڈھل جائے، گرمی کم ہو جائے گی، پھر چلیں گے۔ اے وہ لوگوں جو مردوں کی شبیہ ہو، اور اے وہ لوگوں جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ رہنے کا ہے، اور وہ غلطی سے مردوں میں آ گئے۔ زبردست خطبہ ہے ان کا۔ انہوں نے کہا، اور اے وہ جن کو میں بلاتا ہوں اور وہ میری نہیں سنتے، اگر کبھی معاویہ رضی اللہ عنہ مجھ سے تمہارا تبادلہ کریں فوج کا، تو خدا کی قسم میں ان سے 1 آدمی ان کا لے لوں اور تمہارے 10 انہیں دے دوں، اور وہ باطل پہ ہیں، اس کے باوجود لوگ ان سے چمٹے ہوئے اور ان کے مطیع اور فرما بردار ہیں، اور میں حق پہ ہوں، اور اس کے باوجود تم میرا ساتھ نہیں دیتے۔ اور انہوں نے کہا کہ لا راجن لمن لا یطاع، لوگوں جس کی بات نہ سنی جائے نا، جس کی لوگ مان کے نہیں چلتے، اس کی بات کی حکمت بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک یہ جملہ، اور دوسرا جملہ اس سے بھی غضب کا فرمایا ہے، انہوں نے کہا انتم اتباع کل نائکن، اور اصل میں تو قوم کے لوگوں تمہیں عادت پڑ گئی ہے، ہر وہ آدمی جو چیخ چیخ کے بولنا جانتا ہو، لمبے چوڑے دعوے کرتا ہو، میری قوم اس کے پیچھے چل پڑتی ہے، اور جو حکمت کی بات بتاتا ہو اس کی کوئی نہیں سنتا۔ اب بھی ایسے ہی کہ لیڈرز جو ہوتے ہیں چیخ چلا کے ادھر ادھر کی لگا کے جو وہ کچھ سمجھانا چاہتے ہیں لوگ اس کی مان جاتے ہیں، اور کوئی حکمت والا عقل مند آدمی کچھ بتانا چاہے اس کی نہیں مانتے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جیسا آدمی، اور اتنا اللہ نے علم حکمت دی ان کو، اور اس کے باوجود ان کی نہیں چلی، اس لیے کہ لوگوں میں یہ پرانا مرض ہے کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور جو بڑے کہتے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں جی ماحول کا، زمانے کا، وقت کدھر چلا گیا ہے، یہ چیز ہو گئی، وہ چیز ہو گئی۔ انہوں نے کہا والد کو دیکھو، انا ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے والد صاف صاف غلط فہمی میں مبتلا ہیں، نحن عصبہ، ہم جماعت ہیں، 10 بھائی ہیں جو والد کے کام آئیں گے، بڑھاپے میں کام آئیں گے، آگے نسلیں ہم سے چلیں گی، سارا خاندان گھرانہ ہم نے سنبھالنا ہے، ہمیں کوئی نہیں پوچھتا، اور ہمارے مقابلے میں یہ ہمارے چھوٹے بھائی یوسف علیہ السلام اور اس کا دوسرا بھائی جو ہے اسے بہت پوچھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اتنے ذہین آدمی تھے کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا، اس نے بھی ایک خواب دیکھا، تھا دیہاتی، سیدھا، حد سے زیادہ ہی سیدھے، بعض لوگ ہوتے ہیں نا بہت ہی بیچارے، تو بڑے غصے میں تھا، اور اپنے سے چھوٹے ایک آدمی کو پکڑا ہوا ہے اور کہنے لگا امیر المومنین اس پہ حد جاری کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کس بات کی حد جاری کروں؟
اس نے کہا امیر المومنین رات میں نے اسے دیکھا ہے، اپنی بہت ایک قریبی میری خاندان کی خاتون ہے، ان کے ساتھ ہی کوئی ایسی ویسی حرکت کر رہا تھا، تو میں نے خواب میں دیکھا ہے، مجھے بڑا غصہ آیا ہوا ہے، میں نے صبح سے اسے پکڑ رکھا ہے، آپ اس پہ حد جاری کریں، ماریں اسے۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ بالکل ٹھیک ہے، تم اسے پکڑ کے لائے ہو، ایسے کرو اسے وہاں دھوپ میں کھڑا کر دو، اور جو اس کا سایہ ہے نا اس پہ یہ درہ مجھ سے لے جاؤ، اس کے سائے کو مارو۔ بڑا خوش ہوا، واپس چلا گیا، اور لوگ کہتے تھے ہم حیران ہوئے علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے پہ کہ انہوں نے اس خواب کو سن کے بجائے اس کے کہ اسے کچھ کہتے، ایک تدبیر اور حکمت سے اسے ٹالا کہ اس کے درہ لے جاؤ اور اس کے سائے کو تم مار لو، کیونکہ تم نے خواب میں جو دیکھا وہ ان کی نہیں سنی لوگوں نے، اور کدھر کی سنتے۔ تو یہاں بھی بھائی کہتے ہیں کہ ہم 10 ہیں، ہمارے ساتھ خاندان میں چلنا ہے، ہم سارے اس جگہ کو سنبھال سکتے ہیں، طاقتور ہیں اس وقت، اور ہمارے والد کیا ہیں، کھلی ہوئی صاف صاف غلطی کر رہے ہیں۔ یہ ضلال کا لفظ جو یہاں آیا ہے نا، اس کو آپ دیکھیے، ضلال کا اصل مطلب تو یہ ہے کہ گم ہو جانا۔ ضل الماء فی اللبن، عرب کہتے ہیں کہ پانی جو تھا وہ دودھ میں گم ہو گیا، اس نے اپنی حیثیت کھو دی۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی ایسی راہ پر چل پڑے جس راستے میں پہنچ کے وہ کھو جائے، ختم ہو جائے، قطع نظر وہ راستہ اچھا ہے برا ہے کیا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ یہ ضلال گمراہی کا ترجمہ بھی اسی لیے جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ہی اللہ ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ اور جو لوگ گمراہ ہو گئے تو اس میں وہ گمراہ ہیں جو اپنے راستے کو بھول جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں شرعی طور پر گمراہ اگر مانا جائے کہ انہوں نے اپنے والد کو کہا لعیاذ باللہ تو کافر ہو جائیں گے، صحیح ہے نا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ بیٹے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا باپ ضلال کا ترجمہ اگر کریں کہ گمراہ ہو گیا اور صاف گمراہ ہو گیا، یہ نہیں، بات ایک ہی ہوتی ہے، اور شخصیت کو حالات کو دیکھ کر بات کرنی پڑتی ہے کہ لفظ یہاں کیا مناسب۔ یہ بولنا اور گفتگو کرنا یہ پورا ایک فن ہے جس کو پچھلے لوگ زمانے میں سکھایا کرتے تھے، اور تربیت جب ہوتی تھی بچوں کی تو سکھاتے تھے کہ بڑے سے کیسے بولنا ہے، چھوٹے سے کیسے بولنا ہے۔ خلیفہ منصور نے خواب دیکھا اور اس نے کہا آج میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت گر گئے، تو اس نے کہا کسی کو بلاؤ تعبیر دے، تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ امیر المومنین اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سارے رشتہ دار مر جائیں گے اور پھر آپ پہ بھی موت آ جائے گی۔ تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ تیرے منہ کو بند کرے، نکل یہاں سے، چلو۔ کسی اور کو بلایا، انہوں نے کہا ماشاءاللہ امیر المومنین بہت مبارک خواب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے اس خواب میں کہ آپ کی عمر آپ کے پورے خاندان سے لمبی ہو جائے گی، اور جتنے آپ کے امیر المومنین رشتہ دار ہیں ایک ایک کر کے ماشاءاللہ آپ کے ہاتھوں میں دنیا سے چلے جائیں گے، اور آخر مرنا تو ہے ہی امیر المومنین، آخر پہ آپ کی بھی واری آ جائے گی۔ تو منصور بڑا ہنسا، کہنے لگا بات وہی ہے لیکن اس کو کہنے کا ڈھنگ آتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ترجمہ جو ہے یہ ہر آدمی کا کام تھوڑا ہی ہے۔ یہاں پر ترجمہ اگر کر دے کہ ہمارے والد ہم دیکھتے ہیں آپ گمراہ ہو گئے ہیں علیاذ باللہ، تو یہ کفر ہو جائے گا۔ یہی ضلال کا لفظ اللہ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے بھی استعمال کیا ہے، وہاں آیا ہے سورہ بقرہ میں۔ سورہ بقرہ میں حج کے احکامات بیان کر کے اللہ نے کہا وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے اے صحابہ رضی اللہ عنہ تم ضالین تھے۔ تو کرے نا کوئی فاتحہ والا ترجمہ، ضالین کا مطلب حج کے احکامات سے بے خبر تھے، اللہ نے تمہیں خبر دے دی۔ یہی لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وہاں کیا ترجمہ کرے گا؟ اللہ نے آپ کو نبوت سے بے خبر پایا، اللہ نے آپ کو نبوت دے دی۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم تھا کہ مجھے نبوت کل کو ملنے والی ہے؟ تو اس لیے یہاں پر بھی شرعی گمراہی مراد نہیں ہے، اگر وہ مراد لے لی جائے تو بیٹے ان کے کافر ہو جائیں گے علیاذ باللہ۔ انہوں نے کہا والد کیا ہیں؟ والد خطا کر رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں، صاف صاف غلطی ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم ان کے بیٹے کتنے ہیں اور دوسری طرف 2 بیٹے اور وہ بھی چھوٹے۔